نور الہدیٰ قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کی رستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے؟ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاشعوری طور پر سامنے لونج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹریس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے، ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لاک پر رکھ کے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے اس صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کی منتظر گلاب کی ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپیٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چرمرا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی، اس کے حسن کو دو آتشہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو۔ اور پھر شب وصل میں اونچالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان کے پگھلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنی جرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب اپنی تازگی کھو چکی تھیں۔ نور الہدیٰ کیسے ان کے کلملائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا، اور جب اسی نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور الہدیٰ کیسے یہاں قدم رکھ پاتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا، وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کے دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ بانٹ سکیں۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بھڑا ہوا تھا، جسے نور الہدیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے، جیسے چلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چپیٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدیٰ نے آگے بڑھ کر بیلکونی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدیٰ سے ٹکراتا ہوا گزر گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں چودھویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر چودھویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ چودھویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کی بجائے چولہے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سویا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ چولہے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے۔ کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی چولہے کو دیکھ کر وہ یاست میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بیلکونی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک نیٹ کو اڑایا تھا۔ نور الہدیٰ بے حادثہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے، جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابتدائیہ مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے ہوئے عجیب سے احساس میں گھر گئے۔ ملیحہ کی آخری تحلیق، لیکن ادھوری،
شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک راہتے سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آتا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز سے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے بلکہ اس کے نقوش مانوس لگے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدیٰ پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا، تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے ملیحہ کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگیں لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدیٰ نے حساب لگایا، بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدیٰ، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤں گا، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے، مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے۔ ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدیٰ حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی، یہ بات نور الہدیٰ کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے، انہوں نے سوچا، اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے، اور انہیں لگتا تھا ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا ہے، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے بھی کبھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس سے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان کو خاوی رہنا پسند تھا، اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے، اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی، جس سے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا۔ اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا، جب اسے اس دنیا کو چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضی، ملیحہ کی محرومیاں۔ اب جب کہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو روشن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا واجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس کا نام پڑھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی، اس کے آخری سرے پر واجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی، نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگاہی کا پل، نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے، آنکھیں تخیر سے پھیل گئیں، مگر وہ فون کال، وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔
تاری ان کے ہاتھ سے چھٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہواؤں میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیلکونی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ واجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے تھک کر بیلکونی کی گرل سے ٹیک لگائی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے چھوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا سے واجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضی کے اظہار پر اس سے کھل کر واجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار ہی نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار بابا جان سے اختلاف کی جرات کرتے ہوئے واجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر واجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سر جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر واجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ واجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پہ جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں چمکا ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو ہوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا۔ نور الہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ جب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جات رہے تھے مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس سے کہا، مجھے روح سے غرض تھا اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آو آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور چمکا ہوا۔ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص واجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی ہی کا ہوگا۔ مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھینچ ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھیں کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی، تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں واجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں واجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے اعتبار نہیں کیا تھا، ایک بار تو آزما لیتی۔ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصے فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا واجدان کے بغیر مر جاؤ گی، ایک بار مجھ سے تو کہا ہوتا۔ میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور وہ رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا،
मगर ये कैसे सहूँ कि तुम्हारा दुख मेरी खुशी बन गया। तुम दुख झेलती रहीं और मैं खुश होता रहा। यह एहसास मुझे उम्र भर चैन नहीं लेने देगा। चटकती हुई चांदनी में दोनों हथेलियां फर्श पर टिकाए सर झुकाकर रोते उस शख्स को वाकई उम्र भर चैन नहीं आया। वाशदान सुबह का निकला हुआ था और अब रात के 11 बज रहे थे और उसका कुछ पता नहीं था। वैसे रात को देर से आना अब उसकी रूटीन में शामिल था और घर वाले भी इस रूटीन के आदी हो चुके थे। इसलिए खाने के बाद चाय पीकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। बस आयशा ही वाशदान के इंतज़ार में लॉन्च में बैठी थी। 11 बजने के बाद वाशदान ने घर में कदम रखा। दरवाज़ा खोलकर अंदर आते वाशदान को देखकर आयशा को लगा उन्होंने वाशदान की हिवली को देखा हो। यूँ तो कई दिनों से वो खुद को भुलाए हुए था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बदतरीन हो रही थी। आंखों में बेकान के लिए उसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। गर्द जमकर ब्लैक पैंट शर्ट का रंग खाकसरी लगने लगा था। आयशा आखिर माँ थी, उनका दिल वसीज गया। वो उठकर उसके पास चली आई। ये क्या हालत बना रखी है वाजदान? वाजदान ने उन्हें देखा। उसकी आंखों का बेजान तासुर देखकर वो कट गई। ऐसे क्या देख रहा है? चल इधर आ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे पर ले आई। अच्छा तरीका है माँ को परेशान करने का। यही जिद है ना कि मलिया से शादी करनी है। ये ले। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। गलती हो गई कि तेरी बात नहीं मानी। तू जीता मैं हारी, अब खुश? वो बोलकर खुद मुस्कुराई। अब सुबह मुझे उसके घर ले जाना, उसके माँ बाप से शादी की बात करूँगी और उस वक्त तक चौखट नहीं छोड़ूंगी जब तक वो हाँ नहीं करते थे। अनजाने में ही उन्होंने भड़कती आग पर तेल की बारिश कर दी थी। जो बैठे वाशदान के अंदर बला के तूफान उठे थे और वो उनसे बेखबर कह रही थी, मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक तुम नहाकर कपड़े बदल लो, ठीक है? वो छोटे बच्चे की तरफ से पुचकार कर बोलती खाना गर्म करने किचन में चली गई। वाशदान के अंदर धुआं भर रहा था। बहुत सी आवाज़ों का शोर उसके जहन में हलचल मचा रहा था। आप मुझसे शादी करेंगी? आप यहाँ तो पागल हैं या दीवाने? कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। क्या इल्तिजा थी! फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। और कैसी बेबसी थी! आप एक बार और लाइब्रेरी जा सकते हैं। मैं पूरा दिन आपका इंतज़ार करूँगा। मगर वादा वफा ना हुआ। लीजिए मेरी तरफ से तोहफा है। इश्क आतिश कैसा अनोखा तोहफा था। बादशाह ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर सर कुट्टू से टिका दिया, मगर आवाज़ें बंद ना हुई। बहुत चाहा है उसे, इतना कि अब इस चाहत से तस्वीरदार नहीं हुआ जाता। उससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। बादशाह को कफन में लिपटी मलिहा का चेहरा याद आ गया। उससे कहा था, मैं क़यामत तक आपका इंतज़ार करूँगा। और क़यामत तक का इंतज़ार उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। बादशाह ने तेज़ हंसी की आवाज़ सुनी थी। उससे लगा तकदीर उसका मजाक उड़ा रही है। वो बाजू में सर छुपाकर दोहरा हुआ बैठा रहा। इस बार चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ सुनाई दी थी। बादशाह ने सर उठाकर देखा तो उसे लॉन्च के खुले दरवाजे से बाहर पिलर के पास चांदनी में ढला एक पैकर दिखाई दिया। जैसे कोई हाथ बढ़ाकर बारिश के कतरों को हथेलियों पर जज्ब करता है। वो हथेली को कभी उलटती कभी सीधा करती। अपने हाथ पर चांदनी को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। बादशाह की तरफ उसकी पुश्त थी और उसके लंबे घने बाल पूरी तरह उसकी कमर को ढांक रहे थे। फिर बादशाह पहली नज़र में ही उसे पहचान गया था, मगर हैरत की वजह से उसका नाम बादशाह की ज़ुबान से चंद सेकंड की ताख़ीर के बाद सरसराती हुई आवाज़ में निकला। मलिहा? बादशाह की आवाज़ पर उससे फ़ौरन पलट कर देखा। वो मलिया ही थी। मुस्कुराती निगाहों से हक्का बक्का बैठे बादशाह को देखते हुए उससे अचानक ही अपना हाथ उसकी तरफ उठा दिया, जैसे उसे हाथ थामने की दावत दे रही हो। बादशाह बेताब होकर उठता तेज़ी से बाहर आ गया। फिर जैसे ही उसे मलिया का हाथ थामना चाहा, वो शरारत से अपना हाथ पीछे खींचकर हंसती हुई पलट कर भागी। रुकिए मलिहा। उसने आवाज़ दी। मलिया ने पलट कर तो देखा, मगर रुकी नहीं और भागती हुई गेट से निकल गई। मलिहा प्लीज़ रुक जाए। बादशाह उसे आवाज़ देता खुद भी गेट की तरफ लपका। वो गेट से बाहर निकला तो मलिया दोनों हाथ पुष्प पर बांधे सामने खड़ी शरारत से उसे देख रही थी। बादशाह चलता हुआ उसके पास आया और वो मुस्कुराते हुए कदम पीछे की तरफ लेने लगी। मैं कब तक आपको बुलाता रहूँगा और आप कब तक मुझसे दूर भागती रहेंगी? अब बस कर दें। वो बिखर कर शिकायत कर रहा था, मगर मलिया उल्टे पैरों पर चलती रही।
پھر اچانک ہی واجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ واجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئیں تو واجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے واجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئیں مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آئیں۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو واجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حصے انہیں وارننگ دی تھی۔ یکدم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھیں دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو چھوڑا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب، واجدان کو روکے، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ واجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی کیا ہے؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئے۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا سمجھ آیا کہ واجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے آئیں۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ واجدان کیوں اور کہاں گیا ہے، اور اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے پیر پھول رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں۔ فوراً واجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپرز پاؤں میں اور اس سے باہر بھاگے۔ عائشہ بھی باہر آ گئی اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگی۔ مصطفیٰ عظیم ان کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پوش میں کھڑی تھیں اور واجدان کی بائک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے وہ اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے آواز فاختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ واجدان کہیں چلا گیا ہے، جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اس سے لے آؤ، تمہارے ابو بھی گئے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید واجدان کی ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل کے ساتھ کھڑی ہوئی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کروانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اسے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو واجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس سے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر واجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے۔ واجدان نہیں ملا۔ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی۔ میں واجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں۔ کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے واجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اسے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، واجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا۔ ان کی آواز سست ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں، پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے۔ امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگے۔ اچھا، میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے پوری خبر ملی، اب واجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ واجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ واپس آ جائے گا۔
تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا واجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوچا تو گاڑی لے کر واجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا سوگ مناتے رہے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پہ چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ نور الہدیٰ ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور الہدیٰ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدیٰ کو ان پہ رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کرو نور الہدیٰ۔ وہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی۔ نور الہدیٰ چٹک کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان، کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے ہی اپنی بیٹی کو مار ڈالا؟ بابا جان حیرت کی زیادتی سے گونگ رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہدیٰ، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟ سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دھیرے دھیرے سے کہنے لگا۔ ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ تو آپ کو معاف کر دے، لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تو کیا، اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے، پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند اور تیز آو لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہی کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھٹ کر گود میں گری، پھر سرک کر ان کے پیروں پر اونتی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے۔ میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی۔ کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن توڑ دے، جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟ مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کا قاتل ہوں میں۔ میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی، لوگوں مجھے مار ڈالو۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی ہی رہی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مسافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی۔ چاچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ کاکو کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرے آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائڈ میں رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا، اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کروانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔
तभी उसकी नज़र तंदूर के साथ रखे लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। उसे वहाँ कोई छुपा हुआ नजर आया। उससे फिस फिस की आवाज़ निकालकर चाचा को मुतवज्जा करके लकड़ियों के ढेर की तरफ इशारा किया। चाचा ने आंखें सुकड़ कर ढेर को देखा, फिर किसी की झलक पाकर वो थड़े से उतर आया। पहलवान था, उससे छुपे हुए से डरने की जरूरत महसूस नहीं की और उसके सर पर पहुंचकर उसका शाना दबोच लिया। हाँ भाई, बोल कौन है तू और इधर घुसा क्या कर रहा है? श्श! उससे फौरन मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप होने को कहा, फिर उधर उधर देखकर उसे कान के पास सरगोशी की। आहिस्ता बोलो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। किसको पता चल जाएगा? चाचा उसी के लहजे में बोला। वो जो अंदर है। उससे किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। छोटे ने डर के मारे ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा? चाचा बोला। वो दरवाजे से नहीं गई। फिर? चाचा ने चौंक कर पूछा। वो वहाँ से अंदर गई है। चाचा और छोटे ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर गई है? कमाल हो गया। चाचा ने रोशनदान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जिसमें से कोई बच्ची भी मुश्किल से गुजरती, और उसकी बातों से तो लगता था वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला। तुम उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो भाग जाएंगी। चल, नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं। ओ छोटे, ताला खोल। वो बदसतूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसे ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाज़ा भिड़ा रहने दिया। तू इसीलिए छोटा है। चाचा उसके खौफ पर उसे मलामत करता किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। छोटा भी खौफजदा होता अंदर आया, फिर वहाँ तो कोई नहीं था। उसे सुख का सांस दिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। उसने ओट में होकर अंदर झांका, फिर उन्हें न पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई? ओ पाइया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी। मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़कर उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो ज़रूर मुझसे छुप रही हैं। उससे कहा, फिर प्लेटें उठाकर देखता और ग्लास झाड़ता हुआ उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सुई हो। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होगी। ऐसा कर, तू उसे बाहर जाकर ढूंढ। जा, शाबाश। उससे पुचकार कर कहा। इधर वो भी उनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आ गया और सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाजा करने लगा कि वो किधर गई होगी। फिर एक समेत का तौइन करके वो दौड़ पड़ा। जूते ना जाने कब उसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर भागने के बाद उसके पाँव जख्मी जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पाँव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा। चचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात आफाक के आने के बाद साजिद भी जल्द ही पहुंच गया था। सारी रात वाशदान की तलाश जारी रही। दस्तकें होती रहीं, फ़ोन बजते रहे, मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अजीम के लहजे में भी थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहब, ये कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलिया वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और उससे कहा कि वो मलिया से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं उसके लिए खाना लेने चली गई। वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था, और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन आफाक को बहुत कुछ मालूम था। उसे मलिया के नाम पर उनको देखा, फिर सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। अब्बू, मैं सोच रहा था कि हमें अस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाक़ये को नज़र में रखते हुए मुज़म्मिल ने कहा तो साजिद ताकीद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुज़म्मिल भाई, हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें। आफाक उठते हुए बोला तो बाकी तीनों भी फ़ौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा था जहाँ उन लोगों ने वाशदान को तलाश ना किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर उनके मायूस चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शोहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहब, मैं माँ हूँ, फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही थी कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और अब आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफ़ा अजीम ने उनकी तरफ देखा, फिर नज़र चुराते हुए सर पकड़कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुज़म्मिल ने अनीका को मुखातिब किया। अनीका, तुम ज़रा ध्यान से वाशदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। आपके कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ।
اور مجھے اس کے کمرے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی، البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا؟ واجدان کا NIC، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہے۔ میں نے باقی جگہ بھی چیک کیا ہے مگر کہیں نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے۔ اس کا مطلب ہے واجدان اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا۔ ساجد پریشان کن لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہے تھے اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں سے اور کچھ غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہیں، بلکہ مجھے اس کا والیٹ بھی اس کے بیڈ کے ڈرار سے رکھا ملا تھا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے واجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دی۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں وہ پہچان گیا کہ یہ وہ تصویریں تھیں جو واجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھیں، مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً یہ تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس سے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن واجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ واجدان سے ملنے گھر آئی تھی اور اس سے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے، پھر اپنا نمبر دے کر کہا کہ واجدان سے کہوں کہ اسے کال کر لے، لیکن میں نے اس سے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ واجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے تاکہ وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لونج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ واجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کے لیے ثانیہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شور کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ کر مزمل کی افسردگی گہری ہو گئی۔ اسے بیک وقت واجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور خدا نے سوچا، آج ملیحہ کا سوم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب۔ وہ بولے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو معقول کہ ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسن ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گناہ گار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور خدا نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور لاتعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز سے بولے، ہاں، مگر تم نہیں جانتے افتخار کیسے میں نے اپنی خود پسندی ضد و ہٹ درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا۔
کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شہرک کاٹی ہے، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے۔ ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں، مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں، محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا، واجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور آفاق کے سوا ہر شخص چوک رہ گیا تھا۔ بے حادثہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے واجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ پھر وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا تو کچھ کم نہیں تھا، جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی اور جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کی گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھا کر بد دعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بد دعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ غوث فاختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو گیا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن۔ بابا جان نے اب کے ان کا پاس اٹھاوا۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کی عذاب مبارک کرے۔ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ اور تمام کزنس بھی۔ اب قصے فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے، ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پوش میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ ماموں جان۔ نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔
افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدا، ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی بچا ہے۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدا مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا ماموں جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدا ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجائی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا ماموں جان، تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا، وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے۔ اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں۔ ہاں مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدا، اب کس سے فاروقی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہوں، ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے۔ لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدا کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدا 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پوچھ کی زمین کو گھور رہے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹری سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کی طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازوں میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا؟ نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدا بت کی طرح استدا ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف جی چاہتا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت آگے کھینچ رہی تھی، دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ کیا۔ اور بڑی بے اتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدا میں تو نہیں تھی؟ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تب بھی یہی ہوتا تھا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر واجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہ ہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس سے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی کے گزرے کا انتخاب کیا تھا، اور آخر کس بیس پر واجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھپھا جان کی مرضی کے بغیر واجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اسی کمزوری نے ہی پھپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی ناروا رہا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی مومانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چچلا کر بولی، آفاق مجھے واجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ واجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی مومانی سہم کر بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، واجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نکل گئی یا آسمان۔
کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کروا دی ہے اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کرے کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئے افتاد پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا؟ جو سانیہ گزر چکا وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں واجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جان، آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے واجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اور شاید واجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں، لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے واجدان کے دماغ پر اثر کیا ہے، اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے رہا سا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور اب تک تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا، غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی۔ ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا۔ وہ چشم تصور سے واجدان کو کھریا کھریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔